السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ لیے کیک کاٹنے ہی والے تھے کہ زارون نے حال میں قدم رکھا اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش فنا ہو گئے۔ سامنے وہ دشمن جاں کسی غیر کی ہمراہی میں کھڑی اس کا دل خاک کر رہی تھی۔ زویا کی نظر جیسے ہی زارون پر پڑی وہ فہد سے دور جا کھڑی ہوئی۔ بس یا پارٹی ابھی باقی ہے؟ زارون نے گرجدار آواز میں کہا تو سب کو سام سوکھ گیا۔ گھر چلو، تمہارے بابا تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ اس نے زویا کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنی طرف کھینچتا ہوا گیٹ کی جانب بڑھا۔ زویا اس کی طرف کھینچتی چلی گئی۔ اس وقت اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو چکی تھی۔ اس کے آس پاس موجود اس کی دوست حیرت سے منہ کھولے یہ سب دیکھ رہی تھی، اور اسے محبت کا دعوے دار فہد دم سادے کھڑا تھا، جیسے یہ سب اس کی محبوبہ کے ساتھ نہیں بلکہ کسی دوسرے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کچھ کہنے کی بجائے اس نے خاموش تماشائی بننا بہتر سمجھا۔ جب زارون زویا کو وہاں سے باہر لے گیا تب وہ غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا بولا، کیا ڈرامہ ہے یار، سارا مزہ ہی خراب ہو گیا۔ زویا کی ایک چلبلی دوست بولی، واہ کیا فلمی سین تھا، مجھے تو وہ کوئی دبنگ ہیرو لگ رہا تھا۔ فہد منہ بسور کر بولا، ہیرو نہیں زیرو بولو۔ دوسری لڑکی ہنس کر کہنے لگی، زیرو تو تم بن گئے تھے، اس کے سامنے کچھ کرنے کی جرت ہی نہ ہوئی، بڑے آئے محبت کے دعوے دار۔ میرا بوائے فرینڈ ایسا ہوتا تو اسے ایسا سبق سکھاتی کہ یاد رکھتا، مگر اس زویا میں اتنی چالاکی ہو تو کیا ہی بات ہے۔ فہد کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی اور وہ اپنا ہاتھ بلند کر کے تیز آواز میں بولا، بس بس زیادہ اوور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب اتنی اچانک سے ہوا کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا، اور جہاں تک بات ہے زویا کی معصومیت کی تو اسی معصومیت نے تو مجھے اس کا دیوانہ بنایا ہے۔ ہوگا وہ اس کے بابا کا ملازم، اگر بلانے آ گیا تو ایسی کون سی بری بات ہوگی، آخر ملازم ہی تو سارے کام کرتے ہیں۔ اس نے اپنی پوزیشن کلیئر کرنا چاہی، جبکہ اس کی بات سن کر کچھ لوگوں نے اپنی ہنسی بامشکل قابو پایا۔ وہ پاؤں پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ ویسے بھی زویا کے جانے کے بعد اب اس کا وہاں کیا کام تھا؟ دوسری طرف زویا کو ایسا لگ رہا تھا جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ زارون اس کے بابا کے بزنس پارٹنر کا اکلوتا بیٹا تھا جو اب بزنس کے نشیب و فراز سیکھ کر اپنی تعلیم کی بدولت کاروبار کو چار چاند لگا رہا تھا۔ زویا گاڑی میں بیٹھی تو اس نے زور سے دروازہ بند کر کے اپنی شدید ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا سامنے سڑک پر نگاہیں جمائے بڑے سیریس انداز میں بیٹھا تھا جب زویا نے لب کشائی کی، پلیز بابا کو مت بتائیے، دراصل میں خود موقع دیکھ کر بابا سے بات کرنے والی ہوں۔ اس کی بات سن کر زارون کا غصہ برداشت کی حدوں کو چھوتا ہوا سرخ ہو گیا۔ اس نے مٹھی بھینچی اور مکہ بنا کر اسٹیئرنگ پر مارا تو زویا کا دل دہل گیا۔ نہیں بتاؤں گا کہ ان کی بیٹی جس کے کردار پر وہ اندھا اعتبار کرتے ہیں خیر مرد کے ساتھ رنگ رلیاں بنا رہی تھی۔ بے فکر رہو۔ بات کردار تک آئی تو زویا نے کمزور سا احتجاج کیا، وہ بس ایک چھوٹی سی سیلیبریشن پارٹی تھی، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اس نے سختی سے بولنے کی کوشش کی مگر لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہوئے۔ زارون نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ گھر پہنچی تو غیر معمولی چہل پہل تھی، کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ بی بی جی تیار ہو کر آئیے، کچھ خاص مہمان آئے ہیں رشتے کے سلسلے میں، ملازمہ نے کہا تو اسے شدید حیرت ہوئی کیونکہ بابا نے اسے کسی رشتے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ کچھ دیر تک ایسے ہی کھڑی رہی، پھر یہ سوچ کر کہ وہ بعد میں بابا سے خود بات کر لے گی اپنے کمرے میں فریش ہونے کے لیے چل دی۔ کچھ دیر بعد وہ ڈرائنگ روم میں پہنچی تو وہ بھی سرخ چہرہ لیے وہیں بیٹھا تھا۔ ماشاء اللہ زویا تو ہماری توقع سے زیادہ خوبصورت بچی ہے، مسز شگفتہ نے بڑے پیار سے اپنے پاس بٹھا کر کہا تو وہ شرما سی گئی۔ جبکہ زارون نے کینہ توڑ نظر اس پر ڈالی تو وہ سہم گئی۔ زارون کے بارے میں تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کا اپنا دیکھا بالا بچہ ہے بھائی، ہمیں بھی زویا بہت پسند آئی ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ منگنی کے جھنجھٹ کے بغیر جلد از جلد شادی کی تاریخ رکھ دی جائے۔ بابا نے خوش دلی سے کہا، بالکل بھابھی، آپ بالکل ٹھیک کہتی ہیں، جلد ہی تاریخ رکھ دیں گے۔ زویا کو حیرت ہو رہی تھی،
اس کے بابا نے کبھی اس کی پسند ناپسند کو نظر انداز نہ کیا تھا، اور اب اس طرح فیصلہ سنا رہے تھے جیسے اس معاملے سے زویا کا کوئی تعلق نہ ہو۔ میں ان لوگوں کے جانے کے بعد بابا کو خود سمجھا لوں گی کہ وہ میری مرضی سے میرا رشتہ طے نہ کریں، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ زویا دل ہی دل میں خود کو تسلی دلاسے دے رہی تھی۔ زارون اور اس کی فیملی کے جانے کے بعد وہ بے قراری سے بابا کے پاس آئی اور بولی، بابا، آپ نے میرے سے پوچھے بغیر ان لوگوں کو گھر کیوں بلا لیا؟ بابا نے حیرت سے کہا، بیٹا، کسی کو گھر بلانے کے لیے تمہاری اجازت لینا ضروری ہے؟ زویا بڑبڑا کر بولی، دراصل میں زارون سے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ بڑا سخت مزاج رکھتا ہے۔ میں بھی شادی نہیں کروں گی بابا۔ وہ رونے والی تھی۔ بابا اس کے قریب آئے اور اسے گلے لگایا اور بولے، زارون نے ہمارے بزنس کو بڑھانے کے لیے دن رات ایک کر کے محنت کی ہے۔ میں اتنی آسانی سے بزنس، دولت، جائیداد سب کسی غیر کے حوالے نہیں کر سکتا۔ تم اپنے دل کو سمجھاؤ بیٹا، زندگی کوئی فلم یا ڈرامہ نہیں ہے کہ سب کچھ انسان کی سوچ کے مطابق ڈھل جائے، کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ اور زارون کی طرف سے تم دل بڑا کر لو، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، اس کی گارنٹی تو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایسا لڑکا تمہیں ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے گا۔ اتنا محنتی، پڑھا لکھا اور خوبصورت بچہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ بابا نے اس کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر دیے تھے۔ زویا کے پاس بولنے کے لیے الفاظ ہی ختم ہو گئے، بس آنسوؤں کا ایک گولا تھا جو حلق میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ آج پوری رات اپنی مرحومہ ماں کو یاد کرتے ہوئے اس کا تکیہ آنسوؤں سے تر ہونا تھا۔ وہ پوری رات سسکتی رہی۔ رات بھر فہد اسے کال کرتا رہا مگر وہ نظر انداز کر کے روتی رہی۔ صبح کالج جانے کے لیے ناچار تیار ہوئی اور واپسی پر اسے فہد مل گیا۔ مجھے کیوں نظر انداز کر رہی ہو؟ وہ اس کے قریب آ کر بولا تو زویا نے اسے پوری بات بتا دی، جسے سن کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، مگر اس نے خود پر قابو پایا اور زویا کا ہاتھ تھام کر بولا، یہ ہاتھ میرے علاوہ کوئی اور نہ تھامے گا۔ اگر زارون میرے اور تمہارے راستے میں آیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ تم صرف میری ہو، یاد رکھنا یہ بات۔ اس کی بات سن کر زویا کو کچھ حوصلہ ملا تھا، لیکن زارون کے رشتے کا سن کر فہد کے اوزان خطا ہو چکے تھے۔ اسے زویا کا حصول بڑا مشکل لگ رہا تھا، اور زویا کو کھونے کا مطلب تھا کہ اس کے باپ کی جائیداد سے ہاتھ دھونا اور شاندار مستقبل بنانے کا چانس مس کرنا، جو وہ کسی طور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فہد زویا کی چچی کا بھانجا تھا اور اس کی محبت کے پیچھے ایک ایسا جال بچھا ہوا تھا جس میں پھنس کر زویا ساری عمر سسکتی رہتی، مگر واپسی کا کوئی راستہ نہ کبھی ملتا اور نہ وہ اس سے باہر آ سکتی۔ مگر وہ ان تمام باتوں سے بے خبر تھی۔ اسے تو اتنا بھی علم نہیں تھا کہ فہد کا اس کے چچا اور چچی سے گہرا تعلق ہے۔ خاور چچا اس کے بابا کے کہنے کو تو بھائی تھے، مگر کبھی ایک بھائی جیسی محبت نہ کر سکے۔ ان کی آنکھوں پر دولت کی ایسی پٹی بندھی ہوئی تھی جس نے ان سے سگے رشتوں کی پہچان تک گنوا دی تھی۔ والد کے انتقال کے بعد بڑے بھائی نے ان کی باپ سے بڑھ کر پرورش کی تھی، لیکن حد سے زیادہ لاڈ پیار اور خدمت نے انہیں احسان مند بنانے کی بجائے احسان فراموش بنا دیا۔ بابا نے دن رات ایک کر کے کاروبار کو کئی گنا بڑھا دیا تھا، اور ان کے اپنے ذاتی اثاثے بے شمار تھے جو وہ زویا کے نام کر چکے تھے۔ ماں باپ کی طرف سے انہیں جو وراثتی حصہ ملنا تھا انہوں نے چھوٹے بھائی کے جوان ہونے کے بعد انہیں پوری ایمانداری سے دے دیا تھا، لیکن چھوٹے بھائی صاحب ان کے ذاتی اثاثوں پر بھی گہری نظر رکھتے تھے، اور جب ہر داؤ ناکام رہا اور ان کا بس نہ چلا تو بیوی کے بھانجے کو آلہ بنا کر زویا کی زندگی میں داخل کر دیا تاکہ وہ محبت کا جال بچھا کر اسے پھاند سکے۔ بھائی کی دولت حاصل کرنے کا اس کے علاوہ کوئی اور حل نہ تھا۔ زویا فہد کی فریبی باتوں میں الجھ گئی اور اسے دل دے بیٹھی۔ زارون زویا کے بابا سیف کے بزنس پارٹنر شمشاد صاحب کا بیٹا تھا، جو اپنی قابلیت میں کوئی ثانی نہ رکھتا تھا۔ سیف چاہتے تھے کہ زویا کا رشتہ اس سے طے ہو اور ان کی دولت جائیداد ہمیشہ قدردان اور محفوظ ہاتھوں میں رہے۔ اسی لیے انہوں نے زارون کے رشتے پر آنکھیں بند کر کے اقرار کی مہر ثبت کر دی تھی، مگر یہ بات زویا کو کسی طور منظور نہ تھی، اور وہ اپنی ذات میں ایک جنگ لڑ رہی تھی۔ اس نے کئی بار بابا سے بات کرنا چاہی، لیکن ہر بار انہوں نے
بیٹی کی بات مسترد کر دی تو اب زویا کے پاس ایک ہی راستہ بچا تھا، اور اس روز رات کے اندھیرے میں وہ گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ وہ اس کے بارے میں مکمل معلومات لینے کے بعد ہی گھر سے نکلی تھی۔ اسے اس بات کا اچھی طرح علم تھا کہ اس وقت وہ اسے کہاں مل سکتا ہے، اور وہ اسے اسی جگہ مل گیا تھا۔ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا لیپ ٹاپ میں سر دیے وہ نہ جانے کون سے حساب کتاب کر رہا تھا جب دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا اور زویا اندر داخل ہوئی۔ وہ سیاہ رنگ کے لباس میں ملبوس تھی، دوپٹہ کندھے پر لہرا رہا تھا، مگر اس وقت اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ پہلی نظر دیکھتے ہوئے زارون کو یہ احساس ہوا کہ شاید وہ ہوش میں نہیں ہے۔ تبھی تو وہ اس کے قریب آیا اور اسے بازو سے پکڑ کر ہلا کر بولا، تم ہوش میں تو ہو؟ کچھ پتہ ہے کہ یوں رات کے وقت منہ اٹھا کر کہاں چلی آئی ہو؟ اگر تمہیں یہاں کسی نے دیکھ لیا تو میرے کردار کے بارے میں کیا خیال کرے گا؟ زویا جو شاید اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی، اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے زارون کے چوڑے سینے اور کسرتی مضبوط جسم پر دباؤ ڈالتے ہوئے اسے خود سے دور کیا اور کہنے لگی، آپ کو دنیا کی فکر ہے، لیکن میری فکر نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ خوش رہوں گی یا نہیں۔ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے آپ سے نفرت ہے۔ خدا کے لیے یہ رشتہ جو ابھی شروع ہو رہا ہے اسے ابھی اور اسی وقت ختم کر دیں، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ زارون تلزیاں ہنسی ہنس کر کہنے لگا، محترمہ، اگر اتنا ہی ناپسند ہوں تو یہ سب باتیں جا کر اپنے والد صاحب سے کہہ دیں۔ آئندہ میرے آفس میں آنے کی غلطی مت کرنا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ غصے کے مارے زویا کا سانس پھول رہا تھا۔ اس نے کہا، آؤں گی، ضرور آؤں گی۔ جب تک یہ رشتہ ختم نہیں کرتے تب تک یہاں آتی رہوں گی، اور چیخ چیخ کر ہر ایک انسان کو بتاؤں گی کہ تم کتنے گھٹیا انسان ہو۔ ایک لڑکی جو سرے سے تمہیں چاہتی ہی نہیں، تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی، اس کے ساتھ تم زبردستی کر رہے ہو۔ تم لالچی انسان ہو۔ اگر تمہیں میرے بابا کی جائیداد سے اتنا ہی پیار ہے تو بھیک مانگ لو نا۔ زارون کی برداشت اب ختم ہو گئی تھی۔ اس کا ہاتھ اٹھا اور زویا کے چہرے پر سرخ نشان چھوڑ گیا۔ آئندہ زبان سنبھال کر بات کرنا۔ اگر رشتے پسند نہیں ہیں تو جا کر خود ہی انکار کرو، یہاں آ کر میرے منہ مت لگو، اور آئندہ اگر یہاں آئی تو تمہیں دھکے دے کر نکال دوں گا۔ ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے نکلو، چلو شاباش۔ زارون نے اسے ہاتھ سے پکڑا اور کمرے سے باہر نکال دیا۔ رات کے اندھیرے میں زویا نہ جانے کتنی دیر وہیں بیٹھ کر روتی رہی۔ 2 گھنٹے بعد اس کے قریب ایک گاڑی آ کر رکی۔ اس کے ٹائروں پر نظر پڑی تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھے فہد نے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھا تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ تپتی دھوپ سے گھنی چھاؤں میں آ گئی ہو۔ فہد نے اسے اشارے سے بلایا، وہ تو جیسے اسی اشارے کی منتظر تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور کار میں آ بیٹھی۔ رشتے سے انکار کرنے کے لیے آئی تھی، مگر اس بدبخت انسان نے مجھے ذلیل و خوار کر کے اپنے آفس سے نکال دیا ہے۔ زویا روتے ہوئے اسے پوری کہانی سنا رہی تھی۔ فہد نے گاڑی کو ویران سے علاقے میں روکا اور زویا کے چہرے پر آئے بالوں کی خوبصورت لٹوں کو اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا، بس اب میں تمہیں روتا ہوا نہ دیکھوں۔ دیکھو، جب معاملہ دولت، جائیداد اور لالچ کا ہو تو پھر لوگ ایسے ہی بے حس بن جاتے ہیں، جیسے تمہارے بابا اور وہ کم بخت زارون بن گیا ہے۔ اگر تم نے اپنی محبت حاصل کرنی ہے تو تمہیں تھوڑی سی ہمت بھی پیدا کرنی ہوگی۔ زویا نے حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فہد کو نہ جانے کب سے اس لمحے کا انتظار تھا۔ گرم لوہا دیکھ کر اس نے فوراً ہی چوٹ کی، نکاح، ہم دونوں نکاح کر لیتے ہیں۔ ایسے تو تمہارے بابا کبھی بھی ہماری شادی کے لیے راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ زارون کی محبت کی پٹی ان کی آنکھوں پر بن چکی ہے۔ اب انہیں زارون کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور نہ ہی سجائی دیتا ہے۔ جب ہم دونوں نکاح کر لیں گے تو سوچو تمہارے بابا کو تمہاری کتنی یاد آئے گی، اور پھر جلد ہی وہ تمہیں معاف کر دیں گے اور مجھے قبول کر لیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ 1-1.5 ہفتہ ناراض رہیں، لیکن پھر سب کچھ پہلے کی طرح ہو جائے گا۔ وہ تم سے پہلے سے زیادہ محبت کریں گے، کیونکہ جب تم آنکھوں کے سامنے نہیں ہوگی تبھی تمہاری قدر آئے گی۔ زویا کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ لفظ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر اس کا ہمدرد اور خیرخواہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔
فہد کو اس سے یہی امید تھی کہ وہ جلد ہی مان جائے گی۔ اس نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، کل کالج سے واپسی پر تم میرا انتظار کرنا، میں تمہیں لینے کے لیے آؤں گا اور پھر ہم سیدھے کورٹ جا کر نکاح کر لیں گے۔ زویا کھوئے کھوئے انداز میں بولی، فہد مجھے عدالتی معاملات سے بہت ڈر لگتا ہے، اگر کچھ غلط ہو گیا تو کیا ہوگا؟ فہد نے اس کا ہاتھ تھام کر بڑے ہی فلمی انداز میں کہا، ارے پاگل لڑکی، میں تمہارے ساتھ ہوں نا، تو پھر تمہیں ڈر کس چیز کا ہے؟ کہتے ہیں نا جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ اس نے ہنس کر بات ٹال دی اور پھر زویا کو اس کے گھر سے کچھ دور چھوڑ کر وہ واپس چلا گیا۔ آج وہ بہت خوش تھا کیونکہ ایک تو خوبصورت لڑکی خود ہی اس کا ساتھ پانے کے لیے بے قرار تھی، اور دوسرا اس کے باپ کی دولت جائیداد سب کچھ شادی کے بعد اسے ملنے والی تھی۔ بظاہر وہ زویا کے چچا خاور کا بہت بڑا چیلا بنا ہوا تھا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس نے دل ہی دل میں سوچ رکھا تھا کہ جیسے ہی نکاح ہوگا وہ سب سے پہلے خاور اور اس کی بیوی سے جان چھڑائے گا، بھلا ساری محنت وہ کرے اور محنت کا پھل کھانے کے لیے حصے دار نکل آئیں۔ یہ بات اسے کسی طور پر منظور نہ تھی، مگر نکاح سے پہلے وہ ان سے مکمل طور پر لا تعلق نہیں رہ سکتا تھا کیونکہ کسی بھی وقت کام پڑنے کا اندیشہ تھا۔ اس وقت بھی وہ خاور کے پاس گیا اور جب اس نے یہ خوشخبری سنائی کہ جلدی ان کی بھتیجی اس کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھنے والی ہے تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ خاور نے فہد کے کندھے پر پیار سے دھپ رسید کی اور بولا، تو نے میدان مار لیا ہے کالیا۔ فہد ہنس پڑا اور بولا، شاگرد بھی تمہارا ہوں استاد۔ پھر دونوں کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ کچھ ہی دیر میں سونیا خاور کی بیوی چائے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو خاور نے بیوی کو بڑی گرم جوشی سے اس کے بھانجے کا کارنامہ سنایا تو وہ بھی خوش ہو کر بولی، واہ بھائی فہد، تو نے کمال کر دیا، تمہارے بھائی کی سکھ چین کا آج آخری دن ہے، کل کو مزہ آئے گا جب بیٹی اپنی مرضی سے نکاح کرے گی۔ کیا تھا اگر شفقت سے مان جاتے، مگر ہم کیا کر سکتے ہیں، ان کے نصیب میں اگر ذلت رسوائی لکھی ہے تو ہم مٹا تو نہیں سکتے۔ آخر میں اس نے بڑی بے بسی سے کہا تو خاور نے بھی ہاں میں ہاں ملائی، جبکہ فہد دل ہی دل میں انہیں بے وقوف بنانے پر خود کو داد دے رہا تھا۔ وہ سب یہ بھول بیٹھے تھے کہ زمینی فیصلوں کا اختیار بھی اوپر والے کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ اگلے دن صبح 5 بجے جب زویا گہری نیند میں تھی، ملازمہ نے زور زور سے دروازہ دھڑایا اور بولی، زویا بی بی جلدی اٹھیں، صاحب کو کچھ ہو رہا ہے۔ زویا گہری نیند سے ہڑبڑا کر اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر کی جانب بھاگی۔ وہ بے اختیار بابا کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اپنے کمرے کے فرش پر اوندے منہ گرے ہوئے تھے۔ زویا کو تو ایسے محسوس ہوا جیسے اس کے دل کی دنیا اندھیر ہو گئی ہے۔ بابا، وہ بے اختیار بابا کی جانب بڑھی۔ آگے کیا ہوا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، نہ جانے کب کس نے ایمبولینس کو فون کیا اور کب بابا کو اسپتال لے کر گئے۔ زویا تو بس کسی بے جان مجسمے کی مانند سب کے ساتھ تھی۔ ان کا بائی پاس کرنا ضروری ہے، آپ کو دستخط کرنے ہوں گے۔ ڈاکٹر نے فائل اس کی جانب بڑھائی تو کسی بے جان مجسمے کی مانند وہیں ڈھیر ہونے لگی، مگر پیچھے سے آتے زارون کے مہربان ہاتھوں نے اسے تھام لیا۔ آر یو اوکے؟ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اپنا اس کے پاس آ کھڑا ہو۔ بابا، میرے بابا، وہ اس سے لپٹ کر زاروں کے تار رونے لگی۔ زارون اس کا سر اپنے کندھے پر تھپ تھپا رہا تھا۔ زویا کو شرمساری اور نافرمانی کے احساس نے بے چین کر رکھا تھا، اور جب بابا کو ہوش آیا تو ان کے قریب جا کر ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے معاف کر دیں بابا، شاید میری نافرمانی کی وجہ سے آپ کی ایسی حالت ہوئی ہے۔ آپ جس سے کہیں گے میں شادی کر لوں گی، مگر پلیز جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ ماما کے بعد میں آپ کو کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتی۔ بابا نے ہاتھ ذرا سا بلند کر کے اسے اشارے سے دلاسا دیا تھا۔ نالیاں لگنے کی وجہ سے وہ کچھ کہنے سے قاصر تھے، اور جس روز انہیں اسپتال سے ڈسچارج کیا تھا اسی روز اس کا بڑی سادگی سے زارون کے ساتھ نکاح پڑھا دیا گیا تھا۔ نکاح کی رات بابا سے اجازت لے کر وہ زویا کے کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز وجود لیے آئینے کے سامنے کھڑی اپنے چہرے پر نہ جانے کیا کھوج رہی تھی، خوشی یا شاید بے بسی۔ اس کی نظر زارون پر نہ پڑی تھی۔ وہ بڑی دلچسپی سے اس نازک حسینہ کو دیکھ رہا تھا جو قانوناً اس کی بیوی بن گئی تھی۔
مگر اس کا دل شاید اب بھی کسی دوسرے کے نام پر دھڑک رہا تھا۔ وہی شخص جس کے ساتھ اس نے سالگرہ منائی تھی۔ وہ سوچ میں ڈوبا ہوا تھا جب اچانک زویا کی نظر اس پر پڑی تو وہ بری طرح ڈر گئی۔ آپ یہاں؟ وہ ہکلائی۔ تمہارے ساتھ سالگرہ منانے کا اختیار لوگوں کو مل سکتا ہے تو کمرے میں آنے کا اختیار تمہارے شوہر کو کیوں نہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی زبان سے غلط بات پھسل گئی تھی۔ زویا جو کسی خوبصورت جملے کی منتظر تھی، چپ چاپ کسی مجرم کی مانند سر جھکائے کھڑی رہی۔ وہ کہ ایک قدم آگے بڑھا تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ تمہاری نفرت کے باوجود نکاح تو کر چکا ہوں، مگر ایک بات یاد رکھنا، اس نے سخت لہجے میں کہتے ہوئے زویا کی کلائی تھام لی۔ مجھے تب بھی حاصل کر سکو گی جب یہاں جگہ بنے گی۔ اس نے اپنی انگلی اس کے دل کے مقام پر رکھی تو زویا کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ زویا کافی دیر تک گمسم سی کھڑی تھی۔ یہ بات تو اس نے سوچی ہی نہ تھی کہ اس کا دل زارون کی طرف سے صاف ہو چکا ہے، لیکن اس کی پوزیشن زارون کے سامنے کلیئر ہوئی ہے یا نہیں۔ کچھ دیر بعد اس نے خود کو کمپوز کیا اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ میں جلدی زارون کو سمجھا لوں گی۔ آخر اب ہم نے ساری عمر ساتھ گزارنی ہے، یوں غلط فہمیوں کے ساتھ رہیں گے تو ہمارا رشتہ خراب ہو جائے گا۔ دوسری طرف جب زویا کے نکاح کی خبر خاور تک پہنچی اور ساتھ ہی فہد کو یہ بات معلوم ہوئی کہ زویا اب کسی اور کی بیوی بن چکی ہے تو ان پر یہ خبر قیامت بن کر ٹوٹ پڑی۔ فہد غصے میں بپھڑے شیر کی مانند خاور کے گھر میں داخل ہوا تھا اور تیز آواز میں کہنے لگا، انکل آپ کی بھتیجی نے کسی اور سے نکاح کر لیا ہے۔ آپ تو کہتے تھے کہ میں بازی جیت گیا ہوں، لیکن میں تو جیتتی ہوئی بازی ہار گیا۔ وہ لڑکی یوں اچانک ہاتھ سے نکل جائے گی میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ خاور جو پہلے ہی صدمے سے بحال تھا دوڑتا ہوا آیا اور فہد کو دلاسا دیتے ہوئے کہنے لگا، بھائی صاحب کو جو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا ہے اس نے ہماری قسمت کا پانسا ہی پلٹ کر رکھ دیا ہے۔ ساری محنت بیکار گئی، مگر اپنا دماغ ٹھنڈا رکھو اور سوچو کہ صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی۔ رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، زویا ضرور دوبارہ ہمارے حق میں فیصلہ سنائے گی۔ تم حوصلہ رکھو اور ہمت مت ہارنا۔ فہد خاور کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا اور اسے چند لمحے بعد ہی احساس ہو گیا کہ واقعی اگر کچھ پانا ہے تو صبر کا دامن تھامے رکھنا ہے اور مزید کوئی ایسی چال چلنی ہے جسے زویا پھر سے اس کی دسترس میں آ سکے۔ وہ کچھ کہے بغیر گھر سے باہر نکل گیا اور باہر آ کر زویا کا نمبر ملانے لگا۔ دوسری بیل پر ہی زویا نے فون اٹھا لیا تھا اور پھر اس نے پہلی بار اس سے بے حد اجنبی لہجے میں بات کی تھی۔ فہد مجھے معاف کر دو، مجھے لگتا ہے کہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ میں نے اپنے بابا کی خواہش پر سر جھکا دیا ہے، میرا نکاح زارون سے ہو چکا ہے، اب بہتر ہے کہ تم مجھے بھول جاؤ اور اپنی زندگی میں واپس لوٹ جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا، ساتھ ہی فہد کا نمبر بلاک کر دیا۔ وہ غصے کے مارے تلملا کر رہ گیا۔ وہ زیادہ وقت اپنے بابا کے پاس گزارنے لگی تھی۔ فون رکھ کر وہ ان کے کمرے میں گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ان کے ہاتھ میں کچھ پیپرز تھے اور آنکھوں میں آنسو لیے وہ انہیں دیکھ رہے تھے۔ کیا بات ہے بابا، سب خیریت تو ہے نا؟ اس نے سوال کیا تو بابا نے دکھی لہجے کے ساتھ جواب دیا، خاور نے کورٹ کی طرف سے کچھ نوٹس بھیجے ہیں جس میں جائیداد پر قبضہ کرنے کا مجھ پر الزام عائد کیا گیا ہے۔ زویا کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا کیونکہ وہ بھائی جو اپنے بڑے بھائی کی بیماری کے بارے میں خبر سن کر ملنے کے لیے نہ آیا، وہ اتنا گر چکا تھا کہ جائیداد حاصل کرنے کے لیے مقدمہ چلا دیا تھا تاکہ بھائی کی زندگی میں ہی اس معاملے سے نمٹا جا سکے۔ زویا نے اداس ہو کر بابا کے کندھے سے اپنا سر ٹکا دیا تو وہ اس کا سر تھپاتے ہوئے کہنے لگے، تم پریشان مت ہو، میں نے زارون کو فون کر کے ساری بات بتا دی ہے، وہ خود ہی اس معاملے سے نمٹ جائے گا۔ زویا کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے زخموں پر مرہم رکھ دیا ہو۔ زارون کا نام اس کے لیے تحفظ کی وجہ بن گیا تھا۔ واقعی نکاح کے 3 بولوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ انسان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ جیسے زویا کا دل زارون کی طرف مائل ہو گیا تھا، مگر یہ بات زارون کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ ان دنوں وہ 3 دن کے لیے بزنس میٹنگ کے سلسلے میں لاہور گیا ہوا تھا۔ زویا کو بہت خالی پن محسوس ہو رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ پورا شہر ویران پڑا ہو۔
وہ بابا کو میڈیسن دے کر اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ سامنے زارون کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر سخت تاثرات تھے۔ سب خیریت ہے؟ وہ اسے دھکیلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور بولا، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ زویا نے حیرت سے پوچھا، کیا کہنا ہے؟ زارون بولا، فہد کے خلاف عدالت میں بیان دینا ہوگا۔ زویا کو اس کی بات سن کر غصہ آ گیا اور وہ بولی، آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ میں کیوں بلا وجہ کسی کے اوپر بہتان باندھوں؟ زارون نے کہا، زویا بی بی، اتنی عقل مند بننے کی کوشش مت کرو۔ تم نہیں جانتی کہ جس شخص کے ساتھ تم نے سہانے سپنے دیکھے تھے وہ شخص کتنا بڑا فراڈیا ہے۔ پھر اس نے خاور اور فہد کا سارا پلان زویا کو بتا دیا، مگر زویا کو مزید غصہ آ گیا اور وہ بولی، اسی لیے میں آپ سے شادی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ ارے مجھے تو لگتا ہے کہ کسی کو بابا کی جائیداد سے غرض ہو یا نہ ہو، آپ کے دل میں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتی، زارون خود پر ضبط کرتے ہوئے وہاں سے چل دیا۔ کچھ دیر بعد بابا نے اسے کال کر کے بلایا اور وہ بابا کے کمرے میں گئی تو سامنے زارون کو دیکھ کر اس کے ہوش فنا ہو گئے، کیونکہ اس کا چہرہ غصے کے مارے سرخ ہو رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیں انکل، میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا کہ میری کسی بات سے آپ کا دل دکھے، مگر آپ کی بیٹی میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے اس رشتے سے آزاد کر دوں۔ بابا نے حیرت سے زویا کی طرف دیکھا اور اس سے سوال کیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا واقعی تم زارون سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہو؟ کیا تمہیں طلاق چاہیے؟ زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ انکار میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں بابا، قسم لے لیں، میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی۔ بابا نے کہا، ٹھیک ہے، پھر آج ہی تمہاری رخصتی ہوگی۔ جاؤ جا کر تیاری کرو، تمہارے پاس 2 گھنٹے ہیں۔ یہ بات سن کر زویا کا جسم کانپ گیا۔ اس پر کپ کپی طاری ہو رہی تھی۔ الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میں رخصتی نہیں کرنا چاہتی۔ زویا کی آواز پر سب لوگ اپنی جگہ ساکت رہ گئے۔ ایک وہ تھا جس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ جس کے سائے سے بھی ڈرتی تھی، اتنی بڑی جرأت کر لی۔ دل خوف کے مارے زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیا بکواس ہے لڑکی، ہوش میں ہو؟ نکاح ہو چکا ہے تمہارا، رخصتی تو ہوگی، آج ہی ہوگی۔ اس کے بابا نے غصے میں اسے تھپڑ مارا، پھر اس کے لاکھ احتجاج پر بھی کسی نے ایک نہیں سنی۔ اس کی رخصتی کروا دی۔ زارون کے گھر والے بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ زویا کے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنا فرض جلد از جلد پورا کر دیا۔ سب لوگ اس اچانک رخصتی سے بہت خوش تھے، جیسے انہیں سرپرائز دیا گیا ہے۔ زویا کو فوری طور پر تیار کر کے زارون کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ رات گئے وہ انتظار میں بیٹھی رہی، لیکن وہ دشمن جان کمرے میں نہ آیا، اور جب وہ اندر آیا تو شدید غصے میں تھا۔ اٹھو، تیار ہو جاؤ، ہمیں ابھی نکلنا ہے یہاں سے۔ وہ روم میں آیا، سرد لہجے میں کہا تو زویا نے حیرت سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ سمجھی وہ بری طرح پیش آئے گا۔ کہاں؟ ڈر سے پوچھا۔ جہاں تم جانا چاہتی ہو وہاں۔ کوئی نہیں جانتا اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ اس نے نرمی سے زویا کا ہاتھ تھاما اور اسے بیڈ سے نیچے اترنے میں مدد دی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بہت سخت تھے، لیکن اس کا لہجہ ذرا نرم پڑ گیا تھا۔ زویا کو کچھ حوصلہ سا ملا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سب لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ پہلی رات ہی نہ جانے کہاں چلے گئے۔ زویا نے ڈرتے ہوئے لب کشائی کی تو اس نے اچانک اس کے لبوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ بس، آگے ایک لفظ نہیں۔ مجھ سے محبت نہ سہی، لیکن کم سے کم تمہیں مجھ پر اعتبار ہونا چاہیے کہ تم میرے ساتھ محفوظ ہو۔ کیا تمہیں اعتبار نہیں ہے؟ زارون نے اچانک اس نے بازو پکڑ کر اپنے قریب کیا تو زویا لرز کر رہ گئی اور بولی، ایسی بات نہیں ہے۔ دراصل اس سے پہلے کہ اس کا جملہ مکمل ہوتا، زارون کا فون آ گیا۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد زویا سے مخاطب ہوا اور بولا، گاڑی نکالنا ہوں، آ جانا۔ ناچار زویا کو اس کے پیچھے جانا پڑا۔ وہ ویران اور سناٹے والے راستے سے گزر کر اسے نہ جانے کہاں لے کر جا رہا تھا۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ زویا باہر تیزی سے گزرنے والے راستوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے زارون کو نادانستہ طور پر اس طرح نظر انداز کیا تھا جیسے وہ اس کے ساتھ موجود ہی نہ ہو۔ لگتا ہے آپ جھاڑیوں اور جنگلات میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں، زارون نے طنزیہ انداز میں کہا تو زویا نے شرمندہ ہو کر اپنا رخ بدلا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ زویا علی،
آج کی رات ہماری زندگی کی اہم ترین رات ہے، کیونکہ آج ہم دونوں نے ایک دوسرے کی زندگی میں عملی طور پر قدم رکھ دیا ہے۔ مگر اپنے رشتے کو شروع کرنے سے پہلے میں تم سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، زویا نے کہا۔ جی؟ زارون کا پہلا سوال ہی دل دہلا دینے والا تھا۔ کیا اب بھی تمہارے دل میں میرے علاوہ کسی اور کے لیے جگہ بچی ہے؟ زویا نے سر جھکا لیا اور بولی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ زارون نے جیب سے فون نکالا اور جو ریکارڈنگ سنائی اسے سن کر زویا کے ہوش فنا ہو گئے۔ اس وقت زویا سونے کی مرغی ہے، اگر ہاتھ سے نکل گئی تو سمجھ ساری عمر محنت مشقت کرنی پڑے گی۔ یہ اس کے خابر چچا کی آواز تھی۔ انکل بے فکر ہو جائیں، اس بے وقوف مرغی کو ایسا قابو کر کے رکھا ہے کہ وہ میرے علاوہ کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ زویا نے سر جھکا کر شرمندہ انداز میں کہا، وہ میری زندگی کی سب سے بڑی خطا تھی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ وہ ایسا نکلے گا۔ یہ سچ ہے کہ میں نے بابا کے کہنے پر نکاح کیا تھا، مگر اب میں یہ رشتہ نبھانا چاہتی ہوں۔ زارون نے ایک نظر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں پھیلی ہوئی نمی اس کی سچائی کی گواہی دے رہی تھی۔ زارون نے ایک نیا سوال کر کے اسے ایک نئی مشکل سے دوچار کر دیا۔ اگر اس وقت وہ تمہارے سامنے آ جائے اور تمہیں فیصلے کا اختیار دیا جائے کہ زارون یا فہد میں سے کسی ایک شخص کا انتخاب کرو تو تم کس کا انتخاب کرو گی؟ اس وقت بالکل درست جواب دینا بھول جاؤ کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے، ہماری رخصتی ہو چکی ہے اور ہم ایک نئی زندگی گزارنے جا رہے ہیں۔ مجھے دوست سمجھ کر جواب دو۔ اس نے کسی مہربان دوست کی مانند بے حد نرمی سے زویا نے نظریں جھکا لی اور بولی، میں یہ بات کسی طرح نہیں بھول سکتی کہ آپ میری زندگی میں داخل ہو گئے ہیں اور اب کوئی اور رشتہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر 10 بار بھی مجھے فیصلے کا اختیار دیا جائے تو ہر بار میں آپ کا انتخاب کروں گی۔ اب اس دھوکے باز کا ذکر میرے سامنے نہ ہو۔ زویا کا جواب سن کر زارون کے تنے ہوئے اعصاب بحال ہوئے اور اس کے دل میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ وہ لڑکی جسے وہ دل و جان سے چاہتا تھا، وہ اس سے محبت نہ بھی کرتی تو گزارا ہو جاتا۔ اس نے اس دل سے قبول کیا تھا، اتنا کافی تھا۔ اسے اپنی محبت پر اتنا بھروسہ تھا کہ اس کی ہمراہی قبول کرنے کے بعد زویا جلد ہی دوسرے تمام رشتوں کو بھول جائے گی۔ اس نے فہد کی کال ہسٹری چیک کرنے کے لیے کام شروع کروا دیا تھا اور جلد ہی وہ مزید انویسٹیگیشن کر کے معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ رات کافی گہری ہو گئی ہے، ہمیں گھر چلنا چاہیے، زویا نے چاند کی 14ویں رات میں چمکتی چاندنی کو دیکھ کر کہا تو زارون نے اس کے ہاتھ پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ کر کہا، آج رات گھر سے باہر گزارنے کا مزہ ہی الگ ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی کا رخ ایک بڑے سے ہوٹل کی طرف کیا جہاں ایک خوبصورت کمرہ وہ پہلے ہی بک کروا چکا تھا۔ زویا نے کمرے میں قدم رکھا تو اے سی کی ہلکی سی ٹھنڈک نے اس کا استقبال کیا۔ زارون نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ آؤ کچھ یادوں کو دامن میں سمیٹ لیتے ہیں تاکہ کسی طرح اس وقت کی خوبصورتی کو محفوظ کیا جا سکے، زارون نے خوابناک انداز میں کہا تو زویا نے اپنا سر اس کے کندھے سے ٹکا کر مطمئن انداز میں آنکھیں موند لیں اور پھر بہت سے ستاروں جیسے لمحات نے زویا اور زارون کے دل کی دنیا کو آباد کر دیا۔ وہ دونوں رات گئے تک ایک دوسرے کی ہمراہی سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ 5 بجے شاور لے کر دونوں گہری اور پرسکون نیند سو گئے۔ زویا نہیں جانتی تھی کہ یہ صرف عارضی سکون ہے، جلد ہی اس کا سکون ختم ہونے والا تھا۔ شادی کی پہلی یادگار رات گزار کر زارون صبح 10 بجے بیدار ہوا تو اپنے پہلو میں اپنی دشمن جان کو دیکھ کر اس کے اندر تک سکون اتر گیا۔ اس نے زویا کو دھیرے سے ہلایا تو وہ کسمسا کر رہ گئے۔ گھر بھی جانا ہے یار، سب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ زویا نے آنکھیں کھولی اور مسکرا کر اپنی زندگی کی حسین صبح کو خوش آمدید کہا۔ زارون نے فون اٹھایا تو گھر سے میسیجز آئے ہوئے تھے۔ وہ دونوں گھر آئے تو سب نے بڑی خوشی سے انہیں ویلکم کیا۔ زارون کا تعلق بنیادی طور پر گاؤں سے تھا، تبھی اس کے رشتہ دار آ چکے تھے اور باقی کی آمد جلد متوقع تھی۔ وہ دھوم دھام سے اس کا ولیمہ کرنا چاہتے تھے۔ زویا مہمانوں کے ساتھ بیٹھی ان کی محبت بڑی باتوں سے سرشار ہو رہی تھی کہ ملازمہ بھاگتی ہوئی آئی۔ اس کے ہاتھ میں فون تھا اور اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ بی بی جی، یہ آپ کا فون ہے نا؟ زویا نے اقرار میں سر ہلایا تو کہنے لگی،
آپ کے کمرے میں صفائی کرنے گئی تو کب سے بج رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ فون اٹھاتی زارون کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے سے دکھ اور افسوس صاف ظاہر تھا۔ زویا چلو ہم نے جانا ہے، اس نے کہا تو زویا حیرت سے بولی مگر کہاں؟ زارون کے پاس ایسی روح فرساں خبر سنانے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ تمہارے بابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یہ الفاظ نہیں تھے۔ زویا کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے وجود سے اس کی سانسوں کو الگ کر دیا ہے۔ بابا کا انتقال اس کے لیے اتنا بڑا صدمے کی وجہ تھا کہ وہ اس صدمے سے کبھی نہ سنبھل سکی۔ بابا کی آخری رسومات میں بھی زارون نے بیٹے سے بڑھ کر ساتھ نبھایا تھا، اور پھر زویا کو بہت پیار سے گھر واپس لے آیا۔ زویا کا میکا ختم ہو چکا تھا، گھر بس ملازموں سے آباد تھا۔ سسرال میں سب کا رویہ بہت اچھا تھا، سب بہت عزت اور محبت کرنے والے تھے۔ دن سب گرفتاری سے گزر رہے تھے۔ شادی کو 5 ماہ گزر گئے۔ اسے اس گھر اور اس گھر کے مکینوں سے خاص اپنائیت ہو گئی تھی۔ اس روز زارون نے اسے کہا کل پیشی پر جانا ہے۔ زویا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ مگر کیوں؟ میرا تو کوئی کیس نہیں چل رہا۔ زارون نے کہا اپنے بابا کی جگہ اب تمہیں جانا ہوگا۔ زارون نے سر جھکا لیا۔ اس کے چچا جنہوں نے بابا کی جگہ سنبھال کر اسے تحفظ کا احساس دینا تھا، اب اپنی بھتیجی کو لالچ اور خود غرضی کا جال بچھا کر عدالت بلانے والے تھے۔ یہ بات سوچ کر زویا کو صدمہ لگا۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ اٹھنے والی تھی کہ سر زور سے چکرایا اور وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ زارون نے اسے اپسٹ دیکھا تو اس کی پیشانی چھو کر محسوس کرنے لگا۔ بخار تو نہیں تھا، مگر لیڈی ڈاکٹر نے جو خوشخبری سنائی اسے سن کر پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ میں چچا کے خلاف عدالت میں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اگلے دن اس نے روتے ہوئے زارون کو کہا تو وہ حیرت سے پوچھنے لگا مگر کیوں؟ زویا نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا زارون میں اپنے چچا کے سامنے ان کی حریف بن کر کیسے آ سکتی ہوں؟ ان کے چہرے میں مجھے اپنے بابا کا چہرہ دکھائی دے گا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ میرے بابا اور میرے چچا آپس میں کتنی مشابہت رکھتے ہیں۔ میں ان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتی۔ آپ نے تو سنا ہی ہوگا کہ اپنوں سے لڑائی میں انسان ہمیشہ ہار جاتا ہے۔ وہ رشتہ جو میں پہلے ہی ہار چکی ہوں، ان سے جائیداد حاصل کر کے مجھے بھلا کیا مل جائے گا؟ میں اپنی زندگی میں خوش ہوں۔ زارون نے محبت پاش نظروں سے اس کی طرف دیکھا جو اپنوں سے لحاظ داری میں اعلیٰ مقام رکھتی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا اگر اس میں تمہاری خوشی ہے تو میں تمہیں کبھی مجبور نہیں کروں گا کہ تم دنیاوی دولت کے پیچھے اپنے دل کا سکون ختم کرو، اور ویسے بھی اب تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تمہیں مکمل آرام اور دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ اس روز خاور چچا کو جب جائیداد کے کاغذات ملے تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ سالوں سے مختلف چال بازیوں کے ذریعے وہ جس دولت کو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ اتنی آسانی سے انہیں مل جائے گی انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ تمہاری بھتیجی تو بڑی بے وقوف نکلی ہے، کتنی آسانی سے اپنی جائیداد سے ہاتھ دھو بیٹھی، چچی نے خوشی سے جھومتے ہوئے کہا تو باہر کھڑے فہد کے قدم وہیں زمین نے جکڑ لیے۔ بے وقوف نہیں، عقل مند کہو۔ خاور زور زور سے ہنس رہا تھا جب فہد کمرے میں داخل ہوا اور کہنے لگا اس جائیداد کا میں بھی حصے دار ہوں، کیونکہ کئی سال تک میں نے بھی آپ لوگوں کا ساتھ دیا ہے۔ اگر درمیان میں جائیداد کا تعلق نہ ہوتا تو اس وقت میں اپنی محبت زویا کے ساتھ خوشباز زندگی گزار رہا ہوتا۔ اس کی بات سن کر خاور مذاق اڑانے والے انداز میں ہنس پڑا اور کہنے لگا وہ بھاگ ادھر سے، جائیداد کے چکر میں تو اس بچی کے پیچھے لگا ہوا تھا اور اب کچھ نہ ملا تھا۔ محبت کا راز الاپ رہا ہے۔ فہد نے اچانک خاور کا بدلا ہوا روپ دیکھا تو اسے بڑا غصہ آیا اور وہ بولا میں اسے سچ مچ محبت کرتا تھا، لیکن تم دونوں میاں بیوی نے میری آنکھوں پر جو لالچ کی پٹی باندھی تھی اس کی وجہ سے میں نے اپنی محبت کو کھو دیا۔ خاور کو اس کی کسی بات سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ اس نے کہا چل نکل پتلی گلی سے۔ فہد کو غصہ آ گیا اور اس نے ٹیبل پر پڑا ایک بڑا سا گلدان اٹھا کر خاور کے سر میں دے مارا، جس کی وجہ سے اس کے سر سے تازہ لہو بہنے لگا۔ خاور کی بیوی کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ اسے اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ وہ دل تھامے زور زور سے چیخنے لگی، جس کی آوازیں سن کر گھر کے ملازمین جمع ہو گئے اور پھر جلدی خاور کو اسپتال لے جایا گیا، جہاں پولیس کیس بنا اور فہد کو 6 مہینے کی جیل ہو گئی۔
فہد جس شخص کو پاگل بنا کر زویا سے شادی کرنا چاہتا تھا، اب اسی نے ایسا وار پھیلایا تھا کہ وہ خود جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھا اپنی قسمت کو رو رہا تھا۔ اندھیری رات میں جب سب قیدی سونے کے لیے لیٹ گئے، تب اندھیری فضا میں فہد کی چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ معاف کر دو مجھے معاف کر دو زویا۔ وہ رات بھر چیختا رہتا تھا۔ آس پاس کے قیدی اس کے چیخنے چلانے سے بہت پریشان تھے۔ جلدی اسے جیل میں نیند کا انجیکشن دیا جانے لگا، جس کی وجہ سے وہ عارضی طور پر نیند میں چلا جاتا، لیکن پھر جلدی بیدار ہو کر دوبارہ چیخنے لگتا۔ لگاتار نیند کے انجیکشن لگنے سے اس کی صحت بری طرح متاثر ہو رہی تھی، مگر شاید یہی مکافات عمل ہے اور اب اسے اپنی سزا مکمل کر کے ہی سکون ملے۔ دوسری طرف سر پر چوٹ لگنے سے خاور کی یادداشت چلی گئی۔ اس کی ذہنی حالت کسی پاگل شخص جیسی ہو گئی۔ سونیا دن رات اس کی خدمت کرتی، کسی چھوٹے بچے کی طرح اس کا خیال رکھتی، لیکن دولت، جائیداد، روپے، پیسہ، عیش و عشرت ہونے کے باوجود وہ بہت اداس ہے، اور اسے یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ دولت سے صرف عیش و عشرت خریدا جا سکتا ہے، دلی سکون دولت سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی امیر شخص دولت کے ذریعے اپنی صحت نہیں خرید سکتا۔ دولت سے چند عارضی خوشیاں تو حاصل کی جا سکتی ہیں، لیکن دائمی سکون کبھی بھی نہیں ملتا۔ اس نے بڑے ماہرین سے شوہر کا چیک اپ کروایا، لیکن سب نے یہ کہہ کر جواب دے دیا کہ اب اس عمر میں خاور کا علاج ممکن نہیں ہے۔ اب اسے تعمر ایسے ہی نیم پاگل شخص جیسی زندگی گزارنی پڑے گی۔ سونیا جانتی تھی کہ یہ سب زویا کا دل دکھانے کا نتیجہ ہے اور وہ اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی، لیکن سنا تھا کہ آج کل وہ اپنے شوہر کے ساتھ ورلڈ ٹور پر گئی ہوئی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا اخلاق بری طرح متاثر ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے سارے ملازمین باری باری اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اب بس وہ صبح سے شام اور شام سے صبح تک اپنے شوہر اور گھر کی دیکھ بھال کرتی۔ باہر کی دنیا کی کچھ خیر خبر نہ تھی، اور نہ ہی اس کے پاس اتنی فرصت تھی کہ وہ کسی کی خبر رکھ سکے۔ اس روز زارون اور زویا بہت خوش تھے۔ ایک چاند سے بیٹے کی آمد نے ان دونوں کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا تھا۔ ہسپتال میں زارون اور زویا کے چاہنے والوں کی لائن لگ گئی۔ زویا کا پرائیویٹ روم گلابوں کی خوشبو سے مہکا ہوا تھا اور اب کے رکھنے کی جگہ تک ختم ہو گئی تھی۔ زارون نے بے خبر سوتی ہوئی زویا کو ایک نظر دیکھا۔ اس وقت نرس ننھے وجود کو لیے کمرے میں داخل ہوئی اور مسکرا کر زارون کی طرف بڑھایا تو فرتے جذبات سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ننھے شہزادے کو زویا کے پہلو میں لٹایا اور پھر زویا کی پیشانی پر اپنے لب رکھ کر گویا اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش کی۔ زویا نے اسی وقت آنکھیں کھولی اور مسکراتی نظر سے زارون کی طرف دیکھا تو زارون کے ساتھ کھڑے اس کے کزن نے گلا کھنکار کر سب کی موجودگی کا احساس دلایا تو زارون شرمندہ سا ہو کر ہنس پڑا۔ زویا کو اپنے ساتھ لیٹے ننھے شہزادے کی آمد کے بعد ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سارے زمانے کی خوشیاں اس کے قدموں میں لا کر رکھ دی ہیں۔ 2 دن بعد زویا کو اسپتال سے ڈسچارج کیا گیا تو زویا نے زارون اور ننھے شہزادے کے ساتھ گھر میں قدم رکھا تو بے شمار گلاب کی پتیوں نے ان تینوں کا استقبال کیا۔ اب زندگی مزید خوبصورت گزرنے والی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔